اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وافیت سے ہوں گے ناظرین، اگر آپ نے جزاک اللہ۔ میں آج ایک اور وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو صرف ایک بار کرنے سے ساری زندگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر نہیں لگے گی۔ نظر بد اصل میں ہے کیا، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا احادیث کی روشنی میں اور تھوڑا سا قرآن کی روشنی میں بتاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس کا علاج کرنا اور اس کے بارے میں فکر مند ہونا کتنا اہم ہے، کیونکہ ہم سب اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، جبکہ یہ اصل وجہ ہوتی ہے جو نظر بد ہوتی ہے وہ جادو سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اکثر ہم نظر بد کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہم مختلف عاملوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر کسی نے کوئی جادو وغیرہ کر دیا ہے، لیکن اصل میں وہ نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو کہ ان کے کاروں اسی طرح سے یا تو ڈاکٹرز کے چکر لگاتا رہتا ہے یا عاملوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، اور اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات بچے بہت زیادہ روتے ہیں، اکثر ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کھانا نہیں کھاتے ہیں، اولاد کا نہ ہونا ہے۔ نظر کی وجہ سے انسان انتہائی مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے قضاء اور تقدیر میں فیصلہ کر لیا ہے، اس کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی۔ یعنی قضاء اور تقدیر جو لکھا جا چکا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، لیکن اگر تقدیر اور قضاء کے بعد جو سب سے زیادہ موت میری امت میں نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، 2188 نمبر حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد کو موت تک لے جانے کا سبب بتایا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم یوں ہے کہ نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی ہے۔ اکثر بائک سے گر جانا یا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جانا، چلتے چلتے اچانک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز تقدیر سے آگے نہیں جا سکتی، یعنی جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہی ہوتا ہے۔ آیا کہ نظر بد حق ہے، شیاطین اس کو حاضر کرتے ہیں اور بنی آدم کے حسد کی وجہ سے نظر بد ہو جاتی ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی جعفر کے بچوں کو کمزور دیکھ رہا ہوں اور انہیں کیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث نمبر 1982 ہے۔ ایک اور حدیث کا حوالہ دیتی ہوں، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر سیاہ یا سرخ رنگ کے دھبے تھے، تو فرمایا کہ اس پر نظر بد کا اثر ہے، اسے جھاڑ پھونک یعنی دم وغیرہ کر لوگوں کے چہرے خراب ہو جاتے ہیں، کسی کے چہرے پر پمپل نکل آتے ہیں، چھائیاں ہو جاتی ہیں یا چہرے کا رنگ ہلکا ہو جاتا ہے۔ چہرہ خراب ہونے کی ایک وجہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم بازاری پروڈکٹ استعمال کرنا اس طرف ہمارا دھیان، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شفا قرار دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی طرف رجوع کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حق آتا ہے تو باطل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور باطل کو تو ختم ہونا ہی ہوتا ہے، تو جو حق ہے وہ قرآن پاک ہے، اور جو باطل ہے وہ بد نظر بھی ہو سکتی ہے، وہ کچھ جادو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ باطل ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو شیاطین کے ذریعے ہم پر مسلط ہوئی ہو۔ تو نظر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ نظر بد جو ہے وہ شاید آپ کی وہ فوراً رفع ہو جائے گی۔ یہ ظاہری سی بات ہے کہ جب نور آتا ہے تو اندھیرا چلا جاتا ہے، اور نظر بد بھی ایک قسم کا اندھیرا ہے، اور قرآن پاک اس کے مقابلے میں نور ہے، تو اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آرام ضرور دیں گے۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو نظر لگی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی آپ کو کبھی نظر نہیں لگے گی۔ کرنا کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے تو باوضو ہونا ہے، اور سامعین ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جب آپ کوئی بھی وظیفہ شروع کریں تو آپ نے سب سے پہلے، اگر آپ نمازی نہیں ہیں
تو چند دن پہلے 5 ٹائم کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ جب آپ اس مطلب پر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو یہ بہت ہی خود غرضی کی بات ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 5 ٹائم نماز شروع کر دینی ہے۔ اس کے بعد کسی بھی وقت باوضو ہو کر آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کسی بھی مقدار میں پڑھ سکتے ہیں، 3 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد 3 بار معوذتین پڑھنی ہے۔ معوذتین مطلب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 دفعہ سورہ ملک پڑھنی ہے، پھر آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ اس عمل کو آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے، اور پانی پر دم کرنے کے بعد گھر میں جس کسی کو بھی نظر لگی ہو، چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے یا بوڑھا ہے، اس کو یہ پانی دم کر کے پلا دے، اور اللہ کے حکم سے نظر بد کے جو بھی اثرات ہوں گے وہ زائل ہو جائیں گے، اور آئندہ انشاءاللہ ساری زندگی کبھی نظر